اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ فمن ازلم قرآن پاک کا 24واں پارہ 19 رکوع اور 173 آیات پر مشتمل ہے۔ اس پارہ میں سورہ المومن مکمل سورہ کے طور پر، جبکہ پارے کے شروع میں سورہ الزمر اور آخر میں سورہ حام میم سجدہ کی 46 آیات مبارکہ ہیں۔ میں اس پارہ مبارک کو ڈیوائن ڈائریکشن یعنی ربانی رہنمائی کی حیثیت سے سمجھ پایا ہوں۔ اس پارے کی تینوں صورتوں میں ربانی سمت کا مختلف انداز میں تعین کر کے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے راستے آسان کر دیے گئے۔ سب سے بڑی ربانی رہنمائی یہ مل گئی کہ نہ تو زندگی میں کبھی مایوس ہونا ہے اور نہ ہی دعا کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا ہے۔ کسی بھی برائی اور ظلم میں حد سے نہیں بڑھنا، برائی کا خاتمہ بھلائی سے کرنا ہے۔ ربانی سمت میں اس عقل و دانش کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ روز محشر ہمارا انگ انگ ہر اچھے برے کیے کی بول کر گواہی دے رہا ہو۔ پہلے رکوع میں سورہ الزمر کا پچھلے پارے سے تسلسل چلتا آ رہا ہے، جس میں اس شخص کو ظالم قرار دیا جا رہا ہے جو سچے دین کو جھٹلاتا ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ ہی اپنے بندے کے لیے کافی ہے، وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نعمت اسلام نصیب ہو جائے اور اسے جو رزق مل رہا ہو وہ اسی پر قناعت کرے تو ایسا شخص حقیقت میں نجات پانے والا ہے۔ یوں ہمیں ہر حال میں رب پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی۔ جو ہدایت قبول کرتا ہے اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے۔ مسند احمد اور ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اگر تمام لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں وہ نقصان نہ لکھا ہو تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ہاں اگر سب مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں وہ فائدہ نہ لکھا ہو تو وہ کبھی بھی فائدہ نہ پہنچا پائیں گے۔ پھر اس پارے کا دوسرا رکوع غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روحوں کو عارضی یا مستقل طور پر قبض کرتے ہیں۔ تصرف اور سفارش کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ انسان کی ایک اور بری سی نفسیاتی فطرت کا ذکر بھی ہے کہ وہ کسی بھی تکلیف پر رب کو پکارتا ہے، مگر نعمت کے مل جانے پر سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنی دانش مندی جتلاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ اس آزمائش سے متعلق بے علم ہیں۔ اس رکوع سے یہ سبق بھی مل گیا کہ اللہ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے۔ تیسرے رکوع میں ایک اور بڑی ربانی سمت مل گئی کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، مجھے یہ آیت نمبر 53 دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر اس رکوع میں انسان کی ایک حسرت کا بھی اظہار کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اگر اسے دنیا میں دوبارہ لوٹنے کا موقع ملے تو وہ نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ واضح ہو گیا کہ آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں رب تعالیٰ کے پاس ہیں، ہر چیز پیدا بھی وہی کرتا ہے اور نگہبان بھی وہی ہے۔ چوتھا رکوع واضح کر رہا ہے کہ تمام انبیاء کا یہی درس تھا کہ رب کی عبادت کی جائے اور اسی کے شکر گزار بندے بنا جائے۔ یہ بات بھی علم میں آ گئی کہ روز قیامت زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ پانچویں رکوع میں اہل جنت کے پرتپاک استقبال کا تذکرہ ہے۔ جنت کے محافظ فرشتے انہیں سلام کہیں گے،
اور یہ کہ فرشتوں کو عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ اس پارے کا چھٹا رکوع اور سورہ المومن کا پہلا رکوع ہی سمت کا تعین کر رہا ہے کہ یہ کتاب ایک ایسے رب کی طرف سے نازل ہوئی جو ہر چیز پر غالب رہنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ جانتا ہے، لامحدود علم والا ہے۔ وہ ہماری کوتاہیاں معاف فرمانے، ہماری دعائیں قبول کرنے، ہم پر فضل و کرم کرنے والا ہے۔ ہم سب کو اسی رب کریم کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس رکوع میں فرشتوں کی نیک لوگوں کے لیے دعاؤں کا تذکرہ بھی ہے۔ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہی نعمت عطا فرمائے جو تو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ پھر اسی طرح آسمان سے رزق اترنے کا ذکر 7ویں رکوع میں ہے، جس میں رب کو پکارنے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ واضح ہو گیا کہ وہ ہماری آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ 8ویں رکوع میں فرعون، حامان، قارون، موسیٰ کے واقعات سے آیات باری تعالیٰ کو جھٹلانے والوں کا انجام دکھایا جا رہا ہے۔ پھر 9ویں رکوع میں فرعون کی قوم میں سے ایک مومن کا حق بیان کرنا شامل ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بہت بڑا جھوٹا ہو۔ 10ویں رکوع میں فرعون کی قوم میں سے ایک مرد مومن کا قوم کو واعظ ہو رہا ہے، اے لوگو، میں نے جس دین کو قبول کر لیا ہے تم بھی اسے قبول کر لو، میں تمہیں سیدھی راہ پر لے کر چلوں گا۔ پھر اس مرد مومن کو بہترین صلہ دیا گیا، جبکہ فرعون اور اس کی قوم کو عذاب الہی جھیلنا پڑا۔ پھر 11ویں رکوع میں اللہ رب العزت رسولوں اور مومنوں کی دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں مدد کی نوید سنا رہے ہیں۔ واضح ہو گیا کہ زمین و آسمان اور انسان کی تخلیق اللہ کے لیے ہرگز مشکل نہیں۔ جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، بعین ہی اسی طرح اعمال صالح اور برے کام کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی رکوع میں دعائیں مانگنے کا حکم صادر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ترمذی میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ المومن کی آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی۔ پھر اس پارے کے 12ویں رکوع میں حقیقی معبود کی پہچان کرائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی مرحلہ وار تخلیق کا بیان بھی ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس کے کن کہنے سے فیکون ہو جاتا ہے۔ 13ویں رکوع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم اور فتح کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ 14ویں رکوع میں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، مگر ہمارے لیے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ ان نشانیوں کا انکار کریں۔ 15ویں رکوع سے سورہ حامیم السجدہ کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں قرآن کو اہل علم کی تفصیلی کتاب قرار دیا جا رہا ہے۔ تمام لوگوں کو توحید الہی کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق کی ترتیب بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو نصیحت بھی فرمائی جا رہی ہے۔ پھر 17ویں رکوع میں روز قیامت انسانی اعضاء کی گواہی کا تذکرہ ہے۔ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہر اعضاء کو بولنے کی طاقت عطا کر دی جائے گی۔ 18واں رکوع مشرکین کی قرآن کریم کے بارے میں رائے پیش کر رہا ہے۔ شور مچانے اور اسے نہ سننے کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ پھر اس رکوع میں اہل توحید کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ان پر فرشتے بھی اترتے ہیں اور کہتے ہیں، نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں جگہ تمہارے دوست ہیں۔
پھر پارے کا آخری یعنی 19واں رکوع دشمن کو دوست بنانے کا طریقہ سمجھا رہا ہے کہ برائی کو ہمیشہ بھلائی سے دور کیا جائے، غصہ کا جواب صبر سے دیا جائے۔ پارے کی آخری 3 آیات قرآن مجید کی عربی زبان میں نازل ہونے کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، نیکی کا فائدہ نیک عمل کرنے والوں کو ہی ہوتا ہے۔ مختصراً یہ کہ الزمر گروہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے جھک جانے والوں کا گروہ، نمازیوں کا، روزہ داروں کا گروہ، عاشقان رسول کا گروہ، شکر گزاروں کا گروہ۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ ربانی رہنمائی چاہتے خداوندی سے ملتی ہے، جس کے لیے توکل ضروری ہے۔ یہ ربانی رہنمائی بھی مل گئی کہ ہماری روحوں کا کنٹرول اللہ ہی کے پاس ہے، جس میں لطافت اور معرفت کلام اللہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ پھر دوسری قوموں کے واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفر کے مرتکب افراد دنیا میں بھی شکست کھاتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب جھیلیں گے۔ ہمارے جسم میں خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے جب یہ بات ہمارے علم میں آتی ہے کہ عرش کو اٹھانے والے اللہ کے فرشتے بھی نیک لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی ہمارے لیے کیا ہی خوبصورت عاجزی ہے۔ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، انسانوں کو برائیوں سے بچا کر رکھنا، توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دینا، جہنم کے عذاب سے بچا کر ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما دینا۔ کتنی خوش نصیبی ہے انسان کی کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، ہاں اگر وہ ربانی سمت میں اپنی زندگی بتاتا ہے۔ ایک اور خوبصورت ربانی رہنمائی بھی مل گئی کہ برائی کو ہمیشہ بھلائی سے دور کیا جائے، یوں دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ آئیں اس پارے کی ڈیوائن ڈائریکشن یعنی ربانی رہنمائی کو مد نظر رکھ کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر علم اور محبت سے لبریز ڈر پیدا کر دے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچا کر رکھے۔ اے اللہ، ہر قسم کے رزق کی کشادگی عطا فرما دینا۔ یا اللہ پاک، روز قیامت ہمارے جسم کا ہر اعضا حق کی ہی گواہی دے۔ یا کریم مولا، فرشتوں کی ہمارے حق میں دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک، تیرا وعدہ سچا ہے کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ان عاجز بندوں کی فریاد سن لے، مایوسی سے بچا کر معافی والا معاملہ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔